ناظرین، آپ نے کبھی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی اور نہ ہی کبھی آپ نے سنا ہوگا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سرور اپارٹمنٹ لکھا ہوا ہے، سرور اپارٹمنٹ۔ جی ہاں، یہ ہے آل احمد سرور کے اپارٹمنٹس ہیں۔ اب میں کچھ دیر بعد آپ کو ان کے گھر پر بھی لے چلوں گا۔ اردو کے مشہور و معروف ادیب، شاعر، نقاد آل احمد سرور 1912 کو بدایوں میں پیدا ہوئے اور 9 فروری 2002 کو علی گڑھ میں انتقال ہوا۔ یہ روڈ جو جا رہا ہے، دیکھیے ان کے یہ جتنے بھی اپارٹمنٹس ہیں اور یہ آل احمد سرور صاحب کے بنے ہوئے ہیں۔ آل احمد سرور جو تنقید نگار ہیں اور معروف ادیب ہیں، آل احمد سرور کے اب ہم گھر پر چل رہے ہیں۔ دیکھیے گھر کی طرف بھی یہ چلیں گے اور یہ راستہ ہے اور یہ سر سید نگر، اس کے سامنے ٹھیک سر سید نگر کی جامع مسجد ہے، بہت بڑی جامع مسجد ہے سر سید نگر کی۔ اب ہم آ گئے ہیں۔ دیکھیے یہ دیکھ رہے ہیں گیٹ آپ، یہ گیٹ ہے آل احمد سرور کا مین گیٹ ہے۔ یہاں سے آل احمد سرور داخل ہوتے تھے اور یہ ان کا باغیچہ ہے جو اس وقت ویران پڑا ہوا ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے اس کو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک نوکر رہتے ہیں، ان سے میں نے پوچھ کر جا کر یہ دروازہ کھلوایا تھا، یہ گیٹ کھلوایا تھا۔ اب میں دیکھیے اس جگہ لے جاؤں گا جہاں پر آل احمد سرور صاحب کمرے میں بیٹھتے تھے۔ یہ دیکھیے وہی راستہ میں دکھا رہا ہوں کہ اس راستے سے میں بھی کئی بار آیا ہوں آل احمد سرور صاحب سے ملنے کے لیے۔ اور یہ ان کا لان ہے بہت بڑا اور یہ دروازہ ان کا دیکھیے ایک چھوٹا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر میں آ گیا ان کے برانڈے میں اور یہ برانڈا ہے اور یہاں پر دیکھیے اے سرور کے نام سے ان کی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ دیکھیے لائٹ جلا کر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اے سرور یعنی پروفیسر آل احمد سرور۔ یہ دیکھیے یہ بالکل صاف پروفیسر اے سرور، آل احمد سرور، یہ ان کے ہاتھ کی لگی ہوئی تختی ہے اور اسی کمرے میں وہ بیٹھتے تھے آل احمد سرور صاحب۔ اور یہ چھوٹا گیٹ ہے، اس گیٹ سے وہ نکلتے تھے پھر یہاں، اور ایک پیچھے کا گیٹ ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ایک جگہ اور لے جاتا ہوں، پروفیسر خلیل الرحمن اعظمی صاحب کے مکان پر۔ یہ ہے اردو باغ، سر سید نگر علی گڑھ میں اردو باغ کے نام سے، کتنا خوبصورت نام ہے اردو باغ۔ یہ خلیل الرحمن اعظمی صاحب کا یہاں جاگتی آنکھوں کی کھلی رہنے دو، دل میں مہتاب اترتا ہے اسی زینے سے۔ خلیل الرحمن اعظمی، ترقی پسند شاعر خلیل الرحمن اعظمی۔ دیکھیے یہ ان کا کمرہ ہے، یہ یہاں پر ہم داخل ہو جاتے ہیں تو خلیل الرحمن اعظمی سے یہی ملاقات ہوا کرتی تھی۔ اس سے پہلے ہی میں نے آپ کو دکھایا تھا اردو باغ سر سید نگر، یہ سر سید نگر اردو باغ خلیل الرحمن اعظمی کا بنگلہ ہے، خلیل الرحمن اعظمی۔ اس کے برابر میں ہی ابھی میں آپ کو لے کر چلوں گا، وہ ہے معین احسن جذبی صاحب کا مکان، معین احسن جذبی صاحب کا مکان۔ ابھی آپ دیکھیں گے معین احسن جذبی، آگے پروفیسر معین احسن جذبی فروزہ ان کے مکان کا نام ہے۔ اسی نام کا ان کا پہلا شعری مجموعہ شائع ہوا تھا فروزہ کے نام سے۔ یہ گیٹ ہے، مین گیٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سر سید نگر میں ہے، ٹھیک اردو باغ کے برابر میں ہے۔ معین احسن جذبی 21 اگست 1912 کو مبارک پور اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ جذبی کا انتقال 2005 کو علی گڑھ میں ہوا۔ شعری مجموعہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے فروزہ 1943 میں، جس کے نام سے ہی ان کا بنگلہ ہے، فروزہ کے نام سے۔ اور دوسرا شعری مجموعہ تھا سخن مختصر جو 1960 میں منظر عام پر آیا۔ تیسرا ہے گدازِ شب 1985 میں۔ کلیات جذبی 2006 میں شائع ہو چکا ہے۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پروفیسر مسعود حسین خان صاحب کے بنگلے پر۔ اب آ گئے ہیں ہم پروفیسر مسعود حسین خان صاحب کے بنگلے پر آ گئے ہیں، جو ماہر لسانیات ہیں پروفیسر مسعود حسین خان۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو 1948 میں شائع ہوئی اردو زبان کی تاریخ کا خاکہ پروفیسر مسعود حسین خان نے 1970 میں شائع کیا۔ پروفیسر مسعود حسین خان، دیکھیے یہ گیٹ ہے، یہ پرانا زمانے کا ہے، طوی کا لگا ہوا ہے اور یہ ان کے بیٹے کا نام ہے جاوید منزل لکھا ہوا ہے، ایک ہی بیٹا ہے ان کا۔ اور اب ہم اندر چلیں گے۔ دیکھیے یہ روڈ دیکھ رہے ہیں، یہ جامعہ اردو روڈ ہے، اسی روڈ پر ہے اور یہ اب گیٹ کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں۔ دیکھ کتنی بڑی کشادہ کوٹھی ہے ان کی اور بہت بڑے باغ ہیں اس کے اندر، بڑی اچھی خوبصورت پھلواری لگی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پروفیسر مسعود حسین خان
ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ناظرین بس اتنا ہی، پھر ہم ملیں گے اور کچھ مکانات اور دکھائیں گے، کچھ کوٹھیاں دکھائیں گے ادیبوں کی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔